الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وقال الله تعالى في مقام آخر: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، عزیز مکرم جانشین محدث اعظم سید محمد بن نوری، آج ہم 23 اکتوبر 1987 پشاور میں جمعہ کی نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، اور آج کی اس نشست میں مختصر سی گفتگو کے لیے صراط مستقیم کا عنوان ترتیب دیا گیا ہے، جس کے لیے میں نے کتاب اللہ سے آپ کے سامنے 3 مقامات سے کچھ حصہ تلاوت کیا. صراط مستقیم وہ جوہر ہے جو انسان اپنے داتا سے نماز میں ہر رکعت میں طلب کرتا ہے اور مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر. صراط مستقیم کا حقیقی مفہوم سمجھنے کے لیے چونکہ قرآن کریم اپنی بعض باتوں کا دوسرے مقامات پر وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ شرح کرتا ہے اپنی باتوں کی، اس کا حقیقی مفہوم سمجھنے کے لیے جب ہم پس منظر میں جاتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کی توحید میں وفا کرنا اور اس میں کسی کو شریک نہ بنانا، یہ در حقیقت زیادہ حق و صداقت ہے، جسے قرآن کریم نے صراط مستقیم کا عنوان دیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی جامعیت اور مرکزیت کو قرآن کریم نے ایک امت سے تعبیر کیا کہ ان ابراہیم کان امتن، وہ ایک فرد ہونے کے باوجود اس قدر جامع تھے
ان کے کردار میں اتنا وزن ہے، ان کے اعمال میں اتنی گہرائی ہے، ان کی کارکردگی اتنی بھرپور ہے کہ پوری امت کے مقابلے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار وزنی نظر آتا ہے۔ یوں تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ تسلیم کی پوری زندگی ایثار اور وفا سے عبارت، انہوں نے رب کے لیے سب کو چھوڑنا صرف گوارا ہی نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی خو ڈال دی، ایک ایسا معیار قائم کر دیا کہ ملت ابراہیمی سے نسبت رکھنے والے ہر فرد کے لیے وہ واجب التقلید ہو گیا۔ باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، متعلقین و آباد کو چھوڑا، رشتے چھوڑے، ہجرت فرمائی، بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھایا، پھر رخت جگر کو قربان کر کے دکھایا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں میں سے جس بات کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہوئے اظہار میں اولیت کا مقام دیا، وہ یہ ہے کہ وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم اپنے کردار کی جامعیت کے لحاظ سے اس قدر وزن رکھتا ہے کہ پوری امت خلیل کے کردار اور ایثار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خلیل اللہ کی وفاؤں کا تذکرہ ہوا تو سب سے پہلے ان کی یہ ادا اللہ نے ذکر فرمائی کہ وہ عقیدہ توحید میں وفا کرنے والا تھا۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علی نبینا وعلیہ تسلیم اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے اس قدر مرکزیت کا حامل کہ لاکھوں کروڑوں افراد پر امت کا مجموعہ بھی اتنا ایثار نہیں کر سکتا جو تنہا خلیل نے کر کے دکھایا۔ وہ یکجائی تھا، ہر جائی نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اپنے بندوں سے اللہ کو سب سے زیادہ جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس کی توحید میں بے وفائی نہ ہونے پائے، اس کی ذات و صفات میں اس کے پیاروں کو شریک نہ بنایا جائے۔ توحید میں وفا کرنے والا سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اور شرک کرنے والے سے سب سے زیادہ اللہ غضبناک ہوتے ہیں اور ناراض۔ فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ حج اکبر کے دن یہ اعلان عام ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بیزار ہے، چاہے شرک کرنے والا خوب نمازی ہو، حج بھی ہر سال کرنے چلا جائے، لبادہ بھی بہت پرکشش ہو اس کا، داڑھی بھی لمبی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ماتھے پر نشان پڑ جائے، جبہ بھی زمین بوس ہو، کہلائے بھی مخدوم، مریدین کی تعداد بھی لاکھوں، لیکن اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کو شریک بنائے اور عقیدہ رکھے کہ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، اس کے پیغمبر، اس کے ولی بھی ہر جگہ موجود ہیں، اللہ بھی کارساز ہے،
اس کے بندے بھی کارساز ہیں، اللہ بھی مشکل کشا ہے، اس کے بندے بھی مشکل کشا ہیں، اللہ بھی حاجت روا ہے، اس کے بندے بھی حاجت روا ہیں، اللہ بھی دستگیر ہے، اس کے بندے بھی دستگیر ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا یہ نیکیاں کرنے والا مشرک جنت میں نہیں جا سکتا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ سے اونٹ تو گزر سکتا ہے لیکن نیک مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَعَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پوری کائنات کا غصہ اس آیت میں آ گیا ہے، ساری کائنات کا غضب سمٹ کر اس آیت میں آ گیا ہے۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بیزار ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، شرک کرنے والے نجاست ہیں، غلاظت ہیں، جس طرح تم اپنے گھر میں غلاظت کو پسند نہیں کرتے، رب بھی اپنے گھر میں غلاظت کو برداشت نہیں کرتا۔ جس طرح تم اپنے گھروں کو نجاست سے پاک دیکھنا چاہتے ہو، وہ بھی اپنے گھر کو شرک کی اور مشرکین کی نجاست سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ اس وقت پابندی لگائی مسجد حرام میں داخلے پر، اس وقت پابندی لگائی تھی، آج تک جاری ہے۔ ہر جائیوں پر حرمین کا داخلہ کل بھی بند تھا، آج بھی بند ہے۔ چاہے جبہ پوش ہوں، چاہے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تسبیح رکھتے ہوں، داڑھی لمبی ہو، مخدوم کہلائے، پیر کہلائے، لاکھوں مرید ان کے دائیں بائیں نظر آئے، لیکن شرک کرنے والوں کا داخلہ حرمین کی فضاؤں میں کل بھی بند تھا، آج بھی بند، اور آئندہ بھی انشاءاللہ بند ہی رہے گا۔ بہت بڑی غداری ہے شرک، بہت بڑی غداری ہے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا، باقی سب کچھ معاف کر سکتا ہے۔ ایک بھی اگر کسی نے سجدہ نہیں کیا، گناہگار رہا، روزے میں کوتاہیاں ہوئی، حج نہیں کر سکا، زکات دینے میں کوتاہیاں ہوئی، لیکن توحید نے وفا کر دی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، قرآن کہتا ہے گناہوں کی سزا بھگتے گا لیکن بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ بہت بڑی دولت ہے اللہ کے ساتھ توحید میں وفا کرنا۔ یعقوب علیہ السلام دنیا چھوڑ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلایا، قرآن پاک میں ارشاد ہوا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام دنیا چھوڑ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے بیٹو، میں نے اتنا عرصہ تمہاری تربیت کی، اتنا عرصہ تمہیں تعلیم دی، اب بتاؤ میرے جانے کے بعد کیا کرو گے؟ تمہاری جبین کس کے آگے جھکے گی؟ دیکھا، یہ نہیں فرمایا فلاں علاقے میں میرے مرید ہیں، ہر سال جا کے نذرانہ لیا کرو، میرا فلاں مرید ہر سال کتنے نذرانے کے طور پر جانور دیا کرتا ہے، ضرور وصول کیا کرو۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کے سجدے کرو گے، تمہاری جبین کس کے آگے جھکے گی؟
تمہارا دامن کس کے آگے پھیلے گا؟ مشکلات میں کس سے مدد مانگو گے؟ آنسو کس کے آگے بہاؤ گے؟ کس کو مشکل کشا سمجھو گے؟ کس کو حاجت روا مانو گے؟ سعادت مند بیٹو نے اپنے روشن ضمیر باپ کو مطمئن کر دیا یہ کہہ کر کے نعبد الہک، ہم تیرے سوا کسی کے آگے سر، تیرے معبود کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ہم تیرے معبود کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانیں گے، ہمارا معبود، ہمارا مسجود، ہر جگہ موجود اللہ الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا وہی ہے جو تیرا مشکل کشا ہے، تیرے باپ اسحاق کا مشکل کشا ہے، تیرے دادا ابراہیم کا مشکل کشا ہے، ہم جو راستہ تو نے بتایا ابا جان اس راستے پر چل کر ہی زندگی گزاریں گے، یہ سر کٹ جائے گا لیکن اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنے پائے گا۔ تم بھی جب اس دنیا سے جانے لگا کرو نا تو اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھا کرو تمہارا معبود کون ہے، تمہارا مسجود کون ہے، تمہارا مشکل کشا و حاجت روا کون ہے، تمہارے آنسو اپنے دامن رحمت سے صاف کر لینے والا کون ہے، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون ہے، گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لینے والا کون ہے، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون ہے، وہ دیکھیے ایک اور روشن ضمیر دنیا چھوڑ رہا ہے۔ قرآن کریم نے جسے حکمت و دانائی کی سند عطا کی اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے لقمان، فرماتے لگتے جگر چاہے کچھ ہو جائے لیکن اللہ کے حقوق میں بندوں کو شریک نہ بنانا، چاہے زندگی میں کتنی مسائل اور تلخیاں سامنے آئے لیکن توحید میں بے وفائی نہ ہونے پائے، شرک نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، غداری ہے۔ رب سب کچھ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک رضاکار کو فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے آگ میں جلا ڈالا جائے، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا تو جیت جاؤ گے، جیت جاؤ گے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا بس وہی مسجود ہے۔ کون؟ اللہ، بس وہی ہر جگہ موجود ہے۔ کون؟ یہی اللہ الغیوب ہے۔ کارساز و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا داتا اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، فاعبدوہ، بس اسی کے ہی سجدے کرو، اسی کے لیے ہی عابد بن کر قیام کرو، اس کو ہر جگہ موجود سمجھ کر ڈرتے رہو، اسی کے آگے دامن پھیلاؤ، اسی کے سامنے آنسو بہاؤ، ہر جگہ موجود سمجھ کر اسی سے ڈرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے ساتھ توحید میں وفا کرنے والے ہی صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سورہ یاسین میں حشر کا منظر دکھایا گیا، قرآن پاک نے فرمایا، حق تعالیٰ فرمائیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون،
یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. حشر میں اللہ کی جلال میں ڈوبی ہوئی آواز گونجے گی. آج علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، موحد ایک طرف، مشرک ایک طرف، وفادار ایک طرف، غدار ایک طرف، یکجائی ایک طرف، ہرجائی ایک طرف، شیدائی ایک طرف، حلوائی ایک طرف، خدا پرست ایک طرف، آستانہ پرست ایک طرف، مجاہد ایک طرف، مجاور ایک طرف، میدان والے ایک طرف، قبرستان والے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج ذرا تقسیم ہو جائے، پارٹیشن ہو جائے، ادھر مجاہد ہوں گے، ادھر مجاور، ادھر موحد ہوں گے، ادھر مشرک، ادھر یکجائی ہوں گے، ادھر ہرجائی، ادھر بدر و احد کے شہدائی ہوں گے، ادھر قبروں پہ پلنے والے حلوائی، ادھر اللہ کے دین پر جانیں قربان کرنے والے شاملی اور بالا کوٹ کے وفادار ہوں گے. ادھر اللہ کے دین پر، محمد کی ناموس پر جانیں پیش کرنے والے شاملی اور بالا کوٹ کے وفادار ہوں گے، اور ادھر گدیوں پر بیٹھ کر قوم کے نذرانے بٹورنے والے پلے ہوئے جانور کھڑے ہوں گے. رب العالمین فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. او اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا؟ وہ جبہ پہن کے آئے گا، وہ ساتھ باندھ کے آئے گا، وہ ہاتھ میں تسبیح لے کے آئے گا تمہیں ورگلانے کے لیے، وہی نعرہ لگائے گا جو تمہیں پسند ہو، وہ تمہیں راستے سے بھٹکانے کے لیے آئے گا، اس لیے کہ اس نے اعلان کر رکھا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. رب العالمین نے فرمایا میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. اس کی عداوت محبت کے لبادے میں چھپی ہوئی ہے، اس کی دشمنی دوستی کے ٹائٹل میں چھپی ہوئی ہے. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس سے بچ کے رہنا، میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم. اللہ ہی کی عبادت میں وفا کرنا ہی صراط مستقیم ہے. اور غلط فہمی یہ ہوا کرتی ہے کبھی کبھی شیطان کی طرف سے انسان کو جب گمراہ کیا جاتا ہے تو غلط فہمی یہ ڈالی جاتی ہے کہ اللہ کے پیاروں کا سجدہ کرنا کوئی بات نہیں، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کے پیاروں سے مدد مانگنا جائز ہے، آخر وہ اللہ کے پیارے ہیں نا، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کے پیاروں کو مشکلات میں پکارنا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں پشاور کے روشن ضمیروں، پیار میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا، پیار میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا. پیار کی حدود ہیں، اسلام نے پیار کی حدود مقرر کی ہیں. ایک وہ محبت ہے جو ماں سے ہوا کرتی ہے، ایک وہ پیار ہے جو بیٹی سے ہوا کرتا ہے، ایک وہ محبت ہے جو بہن سے ہوا کرتی ہے، اور ایک وہ محبت ہے جو بیوی سے ہوا کرتی ہے. اب جاہل کہتے ہیں سب کچھ خلط ملط کر کے ملا ڈالو،
اور ہم کہتے ہیں فرق باقی رکھو. اگر فرق باقی نہیں رکھو گے تو ستیہ ناش ہو جائے گا تمہارا. ہم کہتے ہیں ماں سے محبت کرو بیٹا بن کر, بیوی سے محبت کرو شوہر بن کر, بیٹی سے محبت کرو باپ بن کر, بہن سے محبت کرو بھائی بن کر. یہ کہتے ہیں نہیں, سب سے محبت کرو ایک ہی بن کر. گر پر کے مراتب نہ کنی زندگی کی, دنیا میں بھی مارے جاؤ گے, عقبہ میں بھی مارے جاؤ گے. اسلام یہ کہتا ہے عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, محمد سے محبت کرو اطاعت کر کے, صحابہ و اہل بیت سے محبت کرو عقیدت کر کے, اور اللہ والوں سے بزرگان دین سے محبت کرو ان کی تعلیمات پر اچھے شاگرد بن کر عمل کر. اللہ کے پیارے بندوں کو مسجود نہ بناؤ, اللہ کے پیارے بندوں کو معبود نہ بناؤ, اللہ کے پیارے بندوں کو مشکل کشا نہ بناؤ, اللہ کے پیارے بندوں کو دستگیر و کارساز نہ مانو, اللہ کے پیارے بندوں کو مشکلات میں نہ پکارو. اللہ کے پیارے بندے, ان کی کرامت, ان کی عظمت, ان کی بزرگی علی الراس والعین ہے. ہم مانتے ہیں, صرف مانتے نہیں بلکہ ان کی عظمت کے مبلغ ہیں, ان کے کارناموں کے مبلغ ہیں. سید عبد القادر جیلانی کا جوتا مل جائے, عبد المجید ندیم سر کا تاج سمجھ کر سر پہ رکھ لے. ان کے پاؤں کی خاک مل جائے, عبد المجید ندیم اپنی آنکھوں میں عقیدت کا سرما سمجھ کر پہن لے. لیکن دستگیر عبد المجید ندیم کا دستگیر اللہ کے سوا کوئی نہیں, عبد المجید ندیم کا مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہم جب بزرگوں سے محبت کرتے ہیں تو محبت میں حدیں پار نہیں کرتے. ان کو بندہ سمجھتے ہیں, اس کو خدا سمجھتے ہیں. یہ مانگنے والے ہیں, وہ دینے والا ہے. یہ مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, وہ دیتا ہوا اچھا لگتا ہے. یہ رونے والے ہیں, وہ رونے سے پاک ہے. یہ عاجزیاں کرنے والے ہیں, وہ عاجزی سے پاک ہے. ان کی دولت عاجزی ہے, اس کی دولت کبریائی ہے. یہ عاجزی میں کمال حاصل کر گئے, اس کا کبریائی میں کوئی شریک نہیں ہے. بس بات تو صرف اتنی ہے کہ محبت کرتے وقت ہوش میں رہو, محبت کرتے وقت ہوش میں رہو. اللہ کے پیاروں کو اللہ کے حقوق میں شامل مت کرو. اور اگر تم نے یہ جواز پیدا کر لیا ہے, تم نے یہ گنجائش نکال لی ہے, تو پھر یہودیوں پر کیوں ناراض ہوتے ہو, پھر عیسائیوں پر کیوں فتوے لگاتے ہو؟ انہوں نے بھی تو اللہ کے پیغمبروں کو خدا کے ساتھ ملایا, کوئی دشمنوں کو تو نہیں ملایا. یہودی کس کا فالو کرتے ہیں؟ حضرت عزیر کا. عیسائی کس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عزیر اللہ کا نبی ہے, حضرت عیسیٰ اللہ کا نبی رسول ہے. وہ اگر اللہ کے رسولوں کو مشکل کشا مانے, وہ اگر اللہ کے رسولوں کو معبود و مسجود مانے, وہ اگر اللہ کے رسولوں کو اللہ کے حق میں شامل کرے, تو وہ جہنم کا ایندھن کہلائے. اور تم نبی کو جو چاہو خدا کر دکھاؤ, ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھاؤ, قبروں پہ دن رات نظریں چڑھاؤ, شہیدوں سے جا جا کے مانگو دعائیں. تمہارے ایمان میں کوئی فرق نہ پڑے, تم جتنے چاہو گھپلے چلاتے جاؤ, تم پھر بھی عاشق کہلاؤ. اور اگر وہ نبی و رسولوں کو اللہ کے حقوق میں شامل کر لیں تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبی یہ ہے, حضور نے صراط مستقیم کا تصور دے کر فرق مراتب قائم کر دیا. بندوں کو بندہ سمجھو اور خدا کو خدا سمجھو. اس کے حق میں کسی بندے کو شریک نہ بناؤ. ان کو تلتا ہو ہر چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا ڈالا جائے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی بندے کو شریک نہ بنایا جائے. سجدے میں, قیام میں, رکوع میں کوئی اور کیا بڑا ہوگا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کون بڑا ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ اللہ کے بعد اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہوگا؟ لیکن صحابہ کرام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر جھکایا؟ پوچھئے ان حضرات سے جن کا سر در در پہ جھکتا ہے. کوئی بڑے صاحب کی قبر مل جائے تو جھکنے کے لیے بے قرار ہے, کوئی رنگین جھنڈی نظر آ جائے تو جھکنے کے لیے بے قرار ہے. پوچھئے ان سے کسی ایک صحابی نے بھی رحمت عالم کے آگے سر جھکایا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر سر کٹوا تو دیے, لیکن اللہ کے علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا. ہم دیکھتے ہیں عرب کے مخدوم, عرب کے بڑے لوگ
اپنی رعایا کو اپنے سامنے تعظیماً جھکنے کی اجازت دیتے ہیں، ان کی رعایا جب انہیں ملاقات کے لیے آتی ہے تو تعظیماً سر جھکا کے آتی ہے۔ وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، اللہ کے رسول اگر تعظیماً سر جھکانے کی گنجائش ہے تو پھر آپ تو سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بعد آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کے سامنے سر جھکایا کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک جواب تھا جو گونج رہا ہے تاریخ کے صفحات میں اور گونجتا رہے گا۔ فرمایا لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، اگر میری شریعت میں میرے پروگرام میں اللہ کے بعد کسی اور کے آگے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو میں بیویوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے آگے تعظیماً جھکا کریں، لیکن بیوی خاوند کے آگے نہیں جھک سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، باقی سارے رشتے چھوڑیے، ساری نسبتیں اور رابطیں چھوڑیے، کوئی صحابی پیغمبر کا سجدہ بھی نہیں کر سکتا، ابو بکر جیسا جانثار مرید، سچا مرید، رحمت للعالمین جیسے بڑے پیر و مرشد کا سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، وہ جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ کس کا حق تھا، کس کا حق ہے اور کس کا حق رہے گا؟ کوئی اس حق میں شریک نہ تھا، نہ ہے اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ سجدے میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، رکوع میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، قیام میں عابد بن کر تعظیماً قیام کا حق بھی اسی کے لیے مخصوص ہے۔ آپ نے دیکھا نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ جب قیام میں کھڑے ہوئے ہیں تو حکم ہے کہ صرف اسی کو یاد کرو، آپ جب رکوع میں ہیں تو حکم ہے صرف اسی کی تسبیح کرو، آپ جب سجدے میں ہیں تو حکم ہے صرف اسی کی تسبیح کرو، کیونکہ یہ ادائیں عاجزی کی ہیں اور عاجزی کی ہر ادا اس نے اپنے لیے مخصوص کر لی ہوئی ہے۔ آپ جب قیام میں ہیں تو اسی کو یاد کرو، رکوع میں ہیں تو اسی کی تسبیح کرو، سجدے میں ہیں تو اسی کی تسبیح کرو۔ اب جب آپ بیٹھ جائیں تو اب حکم ہوا کہ میرے محبوب پر درود بھی پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھیے نماز میں، لیکن قیام میں نہیں، رکوع میں نہیں، سجدے میں نہیں، جب بیٹھ جاؤ تو اب کیوں؟ اس لیے کہ رکوع کی ادا اللہ نے اپنے لیے مخصوص کی، سجدے کی ادا بھی اللہ نے اپنے لیے مخصوص کی، قیام کی ادا بھی اللہ نے اپنے لیے مخصوص۔ اور اجنبی فنکاروں نے کیا کیا؟ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے انہوں نے تصور ہی یہ دیا کہ درود و سلام کے وقت کھڑے ہو جانا ادب ہے، احترام ہے، ادب ہے کہ تم جب درود و سلام کرو تو اس وقت کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ کا بدلہ دے، اللہ نے کیا بدلہ لیا؟ اللہ نے فرمایا تم اگر کھڑے ہو کر درود پڑھو گے نا تو میں اصلی درود تمہارے زبان سے چھین کر تمہیں نقلی درود کے پیچھے لگا دوں گا، اصلی درود تمہیں نہیں پڑھنے دوں گا۔
وہ اصلی درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی جو اللہ کو پسند ہے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا، جو صحابہ پڑھتے رہے، اللہ نے وہ درود ان سے چھین لیا، اب اپنا بنایا ہوا پڑھتے ہیں کورس میں، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھ ناتو کے ساتھ کورس میں پڑھتے ہیں، اور بیچارے اس اہتمام سے پڑھتے ہیں، لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا ہے، وہ تو پرانا ہے، ہر امت پڑھتی رہی ہے، اصل میں اب یہ ہے جو ہم نے بنایا ہے۔ ایک مولوی صاحب قرآن ہاتھ میں لے کر یہ پڑھ بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے صحابہ کرام بھی یہی درود پڑھتے، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام۔ ہاں جی، آ گیا وہ تاج والا، عرش کے معراج والا، دو جہاں کے راج والا، سر لگا لگا کر پڑھ بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صحابہ بھی یہی پڑھتے تھے۔ سامنے سے ایک آدمی کھڑے ہو کر پوچھنے لگا مولوی صاحب یہ تو اردو میں ہے، صحابہ کرام کو اردو آتی تھی، وہ یہی آپ والا درود پڑھتے تھے؟ مولوی صاحب آئیں بائیں سائیں کرنے لگے، کہنے لگے اسے نکال دو، وہابی معلوم ہوتا ہے، جو عقل کی بات کرے وہ وہابی ہے، اصل میں انہی کے دماغ میں خرابی ہے۔ ہم کہتے ہیں درود و سلام میں ملاوٹ مت کرو، ولی اللہ لشکر کا یہ فریضہ ہے، قافلہ ولی اللہ کے ہر سپاہی کا یہ منصب ہے، ہم دین میں ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، جب تک زندہ رہیں گے دین میں ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم کلیم کرتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، دین کی سچائی دیکھنی ہو تو یہاں آ جاؤ، انشاءاللہ نمازیں اسی طرح ہوں گی جس طرح بخاری اور مسلم میں نظر آتی ہیں، اذانیں اسی طرح ہوں گی جو آج بھی حرمین کے میناروں سے سنائی دیتی ہیں، کلمہ وہی پڑھیں گے جو احادیث کے ورقوں میں بکھرا ہوا ہے، نہ ہم قرآن میں ملاوٹ برداشت کریں گے، نہ کلمے میں ملاوٹ برداشت کریں گے، نہ اذان میں ملاوٹ برداشت کریں گے۔ بازار میں بکنے والی چیزوں میں ملاوٹ کی روک تھام کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور دین میں ملاوٹ کی روک تھام کرنا علماء دیوبند کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اس قافلے کو سلامت رکھے۔ لوگ ناراض ہوئے، لوگوں نے غیظ و غضب کا اظہار کیا، نہ معلوم کیا کچھ لکھ گئے اور کیا کچھ کہہ گئے، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حق و صداقت کی شمع کو روشن رکھے۔ یہ شمع بجھنے نہیں پائے گی قیامت تک انشاءاللہ۔ اور پشاور والوں آپ سے خصوصیت کے ساتھ کہتا ہوں، ایک آپ کی خوبی ہے جس کا میں پرچار بھی کرتا ہوں دوسرے مقام پر، دوسرے مقامات پر، صوبہ سرحد میں بسنے والوں کی ایک خوبی ہے جو قابل رشک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین پر مرمٹنا کوئی ان سے سیکھے۔ دین پر مرمٹنے کے لیے اللہ نے جو ان کو ذوق اور جذبہ بخشا ہے وہ ان کی خصوصی پہچان ہے۔ آپ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ چاہے وہ کوئی کسی لبادے میں آئے، چاہے کوئی مفکر بن کے آئے، چاہے کوئی مصنف بن کے آئے، چاہے کوئی ٹی وی کا مفسر بن کے آئے، کچھ لوگوں کی کنٹریبیوشن صرف یہ ہے کہ وہ ٹی وی پر ایکٹنگ کرتے ہیں، ان کی خدمات یہ ہے، ان کی پرفارمنس یہ ہے کہ وہ ٹی وی پر خاص انداز میں ایکٹنگ کرتے ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی مہربانی اور سپورٹ سے۔ ہاں نہیں، اس ملک میں دو ہی تو شریف ہیں، ایک یہ ہے اور دوسری اتنی غلیظ ہے کہ اس کا یہاں نام لینا اس جگہ کی توہین ہے۔ دو ہی تو شریف ہیں اس ملک میں، ایک یہ ہے اور دوسری اتنی گندی غلاظت کی بوری ہے، بدبو کا ٹینک ہے، گٹر کا کیڑا ہے، ٹوائلٹ کا پیپر ہے، اس کا نام لینا اس جگہ کی توہین ہے۔ مجھے زبان دھونی پڑے گی رات کے 1 بجے تک، پھر جا کے میں گفتگو کر سکوں گا۔ اس کی کتاب سے نیندتا پھرتا ہے، اچھلتا پھرتا ہے کہ میں مفسر ہوں، ہاں مجھے مفسر مان لو۔ نقل کرتا ہے عذاب کی، نقل کرتا ہے سلیمان ندوی کی، نقل مارتا ہے شبلی نعمانی کی، اور خدمت کرتا ہے بدعتیوں کی۔
ہاتھ مضبوط کرتا ہے اہل بدعت کے، اور بظاہر بڑا چھپا ہوا ہے کہ میں تو غیر متنازع ہوں. دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں میرے بابو. تو باہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من انداز قدترا بھی شناسن. جس رنگ میں آؤ لیکن انشاءاللہ چھپنے نہیں پاؤ گے، میری نظروں سے بچ کے نہیں جاؤ گے. کوئی میرے سامنے سے گزر کے جائے میں بتا دوں گا انشاءاللہ یہ حلوائی ہے کہ سیدائی. ادائیں بتاتی ہیں، ادائیں بتاتی ہیں کہ یہ حلوائی ہے یا سیدائی ہے. ہمارا یہ منصب اور ذمہ داری ہے کہ ہم امت مسلمہ کو صراط مستقیم کے زیادہ حق پر چلنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقت کریں. اور الحمدللہ اس مشن کے لیے ہم نے اپنا لمحہ وقت، زندگی کا ہر لمحہ وقت کیا ہوا ہے. جب تک یہ قافلہ اللہ کے فضل و کرم سے رواں بنا ہے، سچائی کا پرچم اونچا رکھا جائے گا. تو صراط مستقیم کا حقیقی مفہوم، صراط مستقیم کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہونے پائے. توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہونے پائے. پشاور کے روشن ضمیروں تم سے وعدہ لیا کرتا ہوں، ہی میں ہمیشہ وفا کرنا، ہی میں کبھی بھی کی ملاوٹ نہ ہونے دینا. میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرے اس پیغام کو یاد رکھنا کہ ہی میں کبھی بھی کی ملاوٹ نہ ہونے پائے. اور جب تم سے پوچھا جائے کہ مسجود کون ہے، جواب کیا دیا کرتے ہو؟ میرے سامنے یا ہمیشہ؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. انڈیا میں جاتا ہوں، وہاں مجھ سے پہلے جو حضرات بیان کرتے ہیں اور اگر اس نقطے پر آ جائیں اور وہ پوچھ لیں، اللہ نے ان لوگوں کو کچھ ایسی خوبیاں دی ہیں دل پہ رس کھاتا ہے. بڑے وقار اور متانت کے ساتھ، بڑے نظم و ضبط کے ساتھ، لیکن جوش ایمانی کے ساتھ اس انداز میں فکر انگیز اور ایمان پرور جواب دیتے ہیں کہ روح جھوم اٹھتی ہے. اللہ ہی مجھ سے پہلے بات ہو رہی تھی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ انسانی زمین کے لیے سچا مسجود کون ہے، جم کے جواب دیا انہوں نے اللہ ہی. جس سے مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. جسمانی طور پر میں آپ کو ہو رہا ہوں، لیکن روحانی طور پر انہوں نے میرا سبق یاد کر رکھا ہے، میرا پیغام یاد. میرا کیا پیغام ہے؟ میں تو نقال ہوں بابا. میرا کیا پیغام ہے؟ میں تو قرآن پاک کی بات کرتا ہوں. قرآن کریم نماز کی ہر رکعت میں آپ سے یہی وعدہ لیتا ہے. فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی. یہی فرق تھا، یہی فرق ہے، اور یہی فرق شاید آئندہ بھی رہے. کچھ اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور کچھ اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ سے ہی مدد مانگی، یہاں تک کہ یوسف نے بھی اپنے باپ کو نہیں پکارا، حالانکہ باپ کو پکارے تو یعقوب ہے، ولی نہیں اللہ کا نبی ہے. یوسف دادا سے مدد مانگے تو ابراہیم ہے، جس کی نسل سے 14,000 انبیاء پیدا ہوئے. 14,000 اور جن کی نسل سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن یوسف نے مصائب و مشکلات میں نہ باپ کا نام لیا نہ دادے کا. کس سے مدد مانگی؟ ابو البشر سید ولد آدم، ابو البشر باپ آدمیوں کا، پوری انسانیت کا باپ سیدنا آدم علیہ السلام امتحان کے مرحلوں میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم تو انسان ہونے کے ناطے سے تیرے سامنے بہت کمزور ہیں، اگر تو نے مدد نہ کی تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے نہیں لگ سکتا۔ کس کا نام آیا آدم کی زبان پر؟ میں نے کہا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے باپ کا سچا بیٹا تو ثابت ہو کے دکھا دے۔ جس طرح باپ براہ راست اللہ سے مانگتا ہے تو بھی براہ راست اللہ سے مانگ۔ سیدنا آدم نے اپنی دعاؤں میں اور التجاؤں میں بندوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا، براہ راست اللہ ہی سے مانگا۔ قرآن پاک نے یونس کی بات نقل کی، فرمایا وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے یار کی بات یاد کرو جس نے رات کی تاریکی میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں اللہ سے ہی مدد مانگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی مدد کی، اس کی دعائیں قبول کر لی، اس کی دستگیری فرمائی، اس کے حزن و ملال کو دور کیا۔ لیکن یاد رکھو لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کے اس موڑ پر مجھے یاد نہ کرتا، یونس کی زبان پر اللہ کا نام نہ آتا، قرآن کہتا ہے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، اللہ کے سوا یونس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یونس نے کس سے مدد مانگی؟ آدم کا مشکل کشا کون؟ گھی پہ ضرب لگایا کرو نا ذرا دائیں بائیں دیکھ کر، تاکہ گھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ دیکھو ہم تو دل توڑنے والے نہیں ہیں بھائی، ہم تو جوڑنے والے ہیں۔ بالکل صاف کہتا ہوں، اسلام کا ہدف دل توڑنا نہیں، دل جوڑنا۔ آدم کا مشکل کشا کون؟ یونس کا مشکل کشا کون؟ ابراہیم کا مشکل کشا کون؟ اسماعیل کا مشکل کشا کون؟ موسیٰ کا مشکل کشا کون؟ عیسیٰ کا مشکل کشا کون؟ یعقوب کا مشکل کشا کون؟ یوسف کا مشکل کشا کون؟ محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کشا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ سب نبیوں رسولوں ولیوں کا مشکل کشا کون؟ پشاور والوں میرا اور تمہارا مشکل کشا کون؟ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، اس میں وفا کر دینا، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سعودیہ والوں کو دیکھو، میں کہا کرتا ہوں توحید میں وفا کی، اللہ نے ان کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، بنایا کسی کا محتاج؟ ان کی مٹی سونا بن گئی، اور یہاں جگہ جگہ آستہ میں، جگہ جگہ جھنڈیاں، جگہ جگہ لمبے سائز کی قبریں، انہوں نے توحید میں وفا کی، ان کی مٹی سونا بن گئی بدنی، اور انہوں نے شرک کے اڈے کھولے، ان کا سونا بھی مٹی بن گیا۔ وہ سرمایہ نکال لیں تو امریکہ کے بینک دیوالیہ ہو جائیں،
سعودیہ والے سرمایہ نکال لیں تو سوئٹزرلینڈ کے بینک دیوالیہ ہو جائیں. یورپ کو دال روٹی ملتی ہے مشرق وسطیٰ کے سرمایے سے. میں نے کہا تصریف پرستو یہ بھی موحدین کے رہن و کرم پہ تم جی رہے ہو. اگر وہ سرمایہ نکال لیں, قدرت نے کتنا بڑا تمہیں تاجیانہ مارا ہے کہ اگر موحدین سرمایہ نکال لیں تو تمہاری گاڑی رک جائے معیشت کی, تمہارے بینک دیوالیہ ہو جائیں. ہر وقت ان کو یہ احساس دامنگیر ہے. پورا یورپ یہ سوچنے پر مجبور ہے سعودی عرب کویت متحدہ عرب امارات والے اگر سرمایہ نکال لیں تو یورپ کے جگمگاتے شہر تاریکیوں میں ڈوب جائے. تمہیں بھی روٹی ملتی ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے وفادار بندوں کے ذریعے سے, اور یہاں پوری دنیا میں منگتا مشہور ہو گئے. کبھی چین سے مانگتے ہیں, کبھی جرمنی سے, کبھی جاپان سے, کبھی امریکہ سے. دے جا بابا رہا ہے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا. قرض ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے, قرض ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے. ہاں جی, دعوے سے کہتا ہوں شرک و بدعت کے اڈو کو فنا کر دو. تم سرپرستی کر رہے ہو ان کی, تم تو ان کی سرپرستی کر رہے ہو. یہ ٹی وی کا ایکٹر, ٹی وی کے ایکٹر کو جو زمین دی گئی ہے لاہور میں اس کی قیمت کروڑوں روپے بڑھتی ہے. ہاں تو پھر مالے حرام دودھ وہ جس راستے سے آتا ہے اسی راستے سے جاتا ہے. اسے یہ کبھی توفیق نہیں ملے گی کہ وہ شاہ اسماعیل شہید کے کسی رضاکار کی خدمت کر دے. حرام کا مال کبھی مجاہد پہ خرچ نہیں ہوگا, حرام کا مال ہمیشہ مجاور پہ خرچ ہوگا. لیکن انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں کا سرمایہ لے کے آئے ولی اللہ قافلے کے رضاکار اپنی بے سر و سامانی کے باوجود قرآن و سنت کی قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. یہی تو ہماری پہچان ہے. ہم نے کوڑیوں میں کروڑوں کا کام کیا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ, اور انہوں نے کروڑوں میں بھی کوڑیوں کا کام نہیں کر سکے. یہ قافلہ رواں دواں رہے گا. اللہ آپ کا حامی ہو اور مددگار ہو. اور انشاءاللہ جمعہ کے بعد پروگرام ہے عزیزوں کا کہ کراچی کے حادثے پر اور کوہاٹ میں مسلمانان اہل سنت کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرنے کے لیے آپ حضرات انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ, انتہائی ہوش اور حواس کے ساتھ اپنے قائدین کی ہدایات کے مطابق اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا اور پھر دہراتا چلا جاؤں گا کہ اصول پامال مت کرو. جذبات بہت اچھی شے ہیں لیکن جذبات کا چھڑکاؤ نہ کرو جگہ جگہ. ان کو نظم و ضبط کے ساتھ محفوظ رکھو, انشاءاللہ اچھے وقت کام آئیں گے. اور اگر چھڑکاؤ ہوتا رہا تو وقت پر کچھ بھی نہیں ہوگا. نظم و ضبط کامیابی کی روح ہے. نظم و ضبط کامیابی کی روح ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صفوں میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے. مسجد قبلہ تین میں نماز کے دوران حکم آ گیا, فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. محبوبا آسمان کی طرف کعبہ ابراہیمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی آرزو میں تیرا چہرے کا بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. آسمان کی طرف تیرے چہرے کا بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. تو چاہتا ہے نہ کہ کعبہ ابراہیمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. لہذا میرے محبوب ہم آج تیری خواہش کے مطابق تجھے حکم دیتے ہیں کہ کعبہ ابراہیمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. قائد
اللہ کے حکم پر متوجہ ہوا اور رضاکار بغیر کسی حکم کے سنے ہوئے منہ پھیر کر اپنے قائد کے پیچھے نماز ہو گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے میں نے تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیرا اللہ کے حکم پر, تمہیں کس نے حکم دیا تھا, تم کیوں پھر گئے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول تو اس کا معصوم ہے, ہم تیرے اطاعت گزار ہیں, تو نے اس کے حکم پر منہ پھیرا اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا کوئی عمل اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا, اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. ہم بھی اس لیے آپ کی اقتداء میں اور اطاعت میں متوجہ ہو گئے بیت اللہ کی طرف. نظم و ضبط کامیابی کی روح ہے. نظم و ضبط ٹوٹنے نہ پائے, پورے اتحاد کی قوت کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تھوڑی سی مالی قربانی کی طرف بھی متوجہ کرتا چلا جاؤں. ہمیشہ میں نے آپ کو دینی ضروریات کی طرف متوجہ کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے کاج اور ہمارے مشن کا کام اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے کچھ ایسے مخلص بندے ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ گاڑی چلتی ہے. آپ حضرات میں سے جو دوست اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ہمارے مشن میں اور ہمارے کاج میں تعاون کر سکیں, کچھ ضرورتیں ہیں جن کی تفصیلات میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. ان ضرورتوں کے پیش نظر میں اپنے خاص دوستوں کو متوجہ کروں گا کہ وہ اپنا ایثار پیش فرمائیں اور جتنی اللہ توفیق دے اپنا تعاون پیش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس قابل رکھے کہ آپ اس کے دین کے لیے اور اس کے محبوب کی شریعت کی تنفیذ کے لیے, اس کے صحابہ کی عظمت کے لیے جب بھی کبھی ضرورت پڑے آپ زیادہ سے زیادہ قربانیاں دے سکیں. اللہ آپ کو ہمیشہ اس قابل بنائے رکھے. ہمیشہ آپ نے میری گزارش پر لبیک کہی, آج پھر آپ سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ توفیق دے وہ اپنا اپنا فرض ادا فرمائیں. آزمالو بدری صاحب اس سلسلے میں جو دوست پیش قدمی کرنے والے ہیں وہ آگے بڑھے. اٹھے کس بات کا اعلان کر رہے ہیں؟ آپ جذبات تو بڑے اچھے ہیں لیکن یہ بھی تو سوچ سمجھ کے اٹھیے نا کہ کس بات کا اعلان کر رہے ہیں آپ. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں ابھی آپ کو کہوں اٹھو اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے آپ اٹھ پڑیں گے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ہمیشہ تعمیر کا کام کیا ہے اور انشاءاللہ تعمیر ہی جاری رہے گی. اسی تعمیری سلسلے میں میں آپ کو مالی تعاون کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. جن کو اللہ توفیق دے وہ اپنے مالی تعاون کے سلسلے میں, ہاں دیکھیے نا, لائیے یہ آپ کا چل کے آنا بھی ذرا ایثار میں شامل ہوگا. اللہ قبول فرمائے. ایک دوست کا 100 آ گیا, اللہ قبول فرمائے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اچھی اچھی کیسٹیں لیا کرو لوگوں کو. جے کے کیسٹ ہاؤس والوں کا 100 روپیہ ہے. میں آپ سب کے نام نہیں لوں گا, سب کے نام اللہ کے دفتر میں لکھے جائیں گے. بس الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر. اما بعد فیا ایہا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة